الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ اللہ رب العزت نے بارش برسائی اور اوپر پہاڑوں پر برف باری. اب اللہ کا قدرت ہم صرف اس پانی کے شکل میں دیکھیں. اگر یہ آگ پہ اس کو پکایا جائے تو یہ اٹھ کے بھاپ بن جاتا ہے. ایک ہی پانی مائع ہو جائے تو برف بن جاتا ہے. اگر اوپر سے نیچے کی طرف آئے تو بارش، برف یا اولے. ایک ہی پانی. اور یہ دیکھو کہ جو بھی رنگ اس میں ڈالو گے وہی رنگ ہوگا. اب کسی اور چیز میں رنگ والا ہے، آپ اس کے اوپر دوسرا رنگ چڑھاؤ وہ نہیں چڑھتا. لیکن پانی یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا شاہکار ہے، ایسی مخلوق ہے کہ جو بھی رنگ اس میں ڈالو گے وہی رنگ. یہ دنیا میں ہم ہیں تو کیا صرف ہم کھانے پینے کے لیے کھایا پیا سویا کھیلا کودا بس. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تم عبث پیدا کیے گئے، فضول پیدا کیے گئے، بے فائدہ پیدا کیے گئے، اور کیا تمہارا ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ ہاں،
اگر یہ دونوں کام ہے تم عبث ہو، کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا نہیں، پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم نے عبث پیدا نہیں کیا تو پھر کیوں پیدا کیا؟ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہ عبد، عبادت، لیعبدون، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا، تو غالباً تفسیر ابن عباس میں ہے کہ اعبدوا وحدوا، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی یکتائی بیان کرو۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نہ برابر، نہ اللہ رب العزت جو کام کرتے ہیں اس میں کوئی شریک، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اگر ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ توحید توحید توحید۔ اب اکثر مسائل میں ہم دیکھتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ہم اسپتال میں پڑے ہوتے ہیں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ہم ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، کسی بھی مصیبت میں ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مخلوق سے کوئی فائدہ نہیں، تو پھر ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یار میرے لیے دعا کرو۔ تو کیا وجہ ہے جب ہم صحت میں ہوتے ہیں، ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا؟ اس بات پہ تھوڑے سے اگر ہم غور کریں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا کلام جو ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں ہے، یہ قرآن مجید ہمیں یاد ہوتا ہے جب کسی کو قسم دلانی ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں قرآن مجید یاد آ کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ ایک ختم کر لے اور اس کو بخش دے، پھر بھی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم خود پڑھیں۔ تو یہ جو درمیان میں ہے یہ زندگی، اس دن بھی کہا تھا نا 365 دن سال کے، یا اگر 365 دن نہ بھی ہو، ایک ایک مہینہ ہم 30 دن کا حساب کر لیں تو ایک ساتھ میں کتنے ختم ہو جائیں گے؟ 12۔ اور بعض بزرگان دین کا تو یہ معمول تھا کہ دن میں ایک ختم کرتے تھے اور رات میں ایک۔ کوئی 3 دن میں ختم کرتا ہے، 10 پارے پڑھتا ہے، کوئی 10 دن میں ختم کرتا ہے، 3 پارے پڑھتا ہے، کوئی 7 دن میں ختم کرتا ہے، ایک منزل پڑھتا ہے۔ لیکن ہم بھی کوئی ترتیب اپنا بنا لے کہ ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ کیا ہوگا ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے؟ جس طرح ہم بارش دیکھ رہے ہیں، اس کے قطرے ہم نہیں گن سکتے، تو اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی رحمتوں کی بارشیں کریں گے جو ہم گن نہیں سکیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
ان کو ٹائم نہیں ملتا، تو وہ جو کام کرتے اسی کے دوران میں کوئی سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد وہ پڑھا کرے، درود شریف پڑھا کرے، استغفار کیا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جو بھی ذکر اس کو آتا ہے وہ کرتا رہے، اور کوشش کرے کہ یا اللہ میں خود قرآن تو نہیں پڑھا ہوا تو ہے، سیکھا ہے، لیکن اب تلاوت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ملتا، یا کوئی بھی ہو، یا جو میرے بچے ہیں ان میں سے کسی کو حافظ بنا دے، یا سب کو حافظ بنا دے۔ اگر حافظ نہیں ہے، اسکول جاتے ہیں، مدرسے میں نہیں ہے، تو پھر کم از کم ان کو ناظرہ سکھائے، ان کو کیا کرے کہ خود تو ہم ناظرہ نہیں سیکھے ہوئے، لیکن کم از کم ہمارے بچے ناظرہ قرآن سیکھ لیں، اور پھر ایک ترتیب بنا لے، گھر میں بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کوئی ٹائم ایسا ہو، ہم کارٹونوں کے لیے ٹائم خاص کر لیتے ہیں، ٹیویشن کے لیے ٹائم خاص کر لیتے ہیں، اسکول کے لیے ٹائم خاص کر لیتے ہیں، کہ اس کے لیے بھی کوئی ٹائم، کوئی وقت خاص کر لے کہ اس وقت آدھا گھنٹہ بس، اس میں اور کوئی کام نہیں، صرف اور صرف کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ تو پھر جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، اس گھر میں جنات کا سایہ یا ڈیرے نہیں ہوگے۔ جس گھر میں نمازی لوگ ہو، وہاں پر جنات حملہ نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب تعویذ دو یا دم کرو، جنات آئے ہوئے، تو دم اور تعویذ کو بعد میں کرو، پہلے وہاں پر نماز تو پڑھو، وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت تو کرو، وہاں پر جو آخری 2 سورتیں وہ تو تلاوت کرو، بس سارا کچھ اور کر لے ہمارے لیے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور آٹومیٹک سب کچھ ہوتا رہے۔ دیکھو، نماز بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا، تو ایک امام ہوتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، سارا کام امام کے اوپر بھی نہیں ہے، سارا کام مقتدی کے اوپر بھی نہیں ہے، وہ بھی بانٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر دونوں پڑھتے ہیں، جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، مقتدی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، الرحمن الرحیم اس کا جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم غور سے تو پڑھ لیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا دل نرم ہوگا، ہمارا دل کیا ہوگا؟ اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا، وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی خیال آ بھی جاتا ہے تو فوراً کام جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر کوئی قانون توڑ رہے ہو، گاڑی ہم چلاتے ہیں، اشارہ آ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی پولیس والا تو نہیں ہے، شوٹ کر کے نکل جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ انسان دیکھ رہے، تو انہوں نے کیمرے لگا دیے، اب دیکھتے کوئی کیمرہ تو نہیں لگا، پھر نکل جاتے ہیں۔ اس لائن میں چلو، اس لائن میں نہ چلو، کوئی آگے کیمرہ تو نہیں لگا، چلو میں 130 سپیڈ پہ جاتا ہوں، کیمرہ ہے تو بالکل مسلمان بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے 110 سے اوپر جاتا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا دنیا کا حال ہے، پھر بھی ہم کسی نہ کسی جگہ پر چپ جاتے ہیں، ہمیں قانون والے نہیں دیکھتے، لیکن وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپا نہیں، اس کے سامنے پھر کیسے کر لیتے ہیں، قانون کیسے توڑتے ہیں۔ یہ حرام ہے، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں
ادھر ادھر دیکھے اللہ تو نہیں ہے تو گناہ شروع کر دے. ایسا کوئی نہیں کرتا. کیوں کرتا ہے؟ اللہ یاد ہی نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھو، جب اللہ یاد ہو ہر وقت ہم ذکر کریں تو پھر ہم گناہ کے قریب جا بھی نہیں سکتے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں. اور کیوں؟ ابھی ہم سانس لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھول بیٹھے ہمیں سانس مہیا نہ کی ہو، ہمیں پانی مہیا نہ کیا ہو، ہمیں سورج کی روشنی مہیا نہ کی ہو، ہمیں یہ ہوا دن رات سورج چاند یہ مہیا نہ کی ہو. اللہ ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے. کوشش تو کرے کہ ہم اللہ کو کیا کریں. تو جب دونوں طرف سے یاد تو پھر محبت ہی محبت ہوئی. وہ کس طرح کہتے ہیں کہ عاشق اپنے اس کو کہہ رہے کہ کبھی مجھے یاد کر لیا کرو، میں تو ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں. اور یہاں پر معاملہ ہی الٹ ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں لیکن ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے. اگر یاد رکھتے نہیں تو یاد تو کرے کم از کم. اور ایک اپنا ترتیب بنا لے صبح کے وقت. یا آپ نے ویگن چلائے ہوں گے، اگر چلائے نہیں تو اس میں بیٹھے ہوں گے، سواری کی ہوگی. صبح کے وقت نا اکثر یہ گاڑیوں والوں کا یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ قوالی لگاتے ہیں. اچھا اگر ان سے پوچھے کیوں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، گانے سننا گناہ ہے. گانے سننا کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر بعد کیا کرتے ہیں؟ صدقہ بھی دیتے ہیں. میں نے دیکھے خود، صبح صبح جب گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں. اور اچھی بات ہے، اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائے، بلاؤں سے بچائے. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اچھے قسم کے گانے شروع ہو جاتے. تو سمجھ نہیں آتی کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت ہوتے ہیں، دوپہر کو نہیں ہوتے. کیا صبح کے وقت ہم ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں، دوپہر کے وقت نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم کوئی مہمان گھر میں آ جائے اور ہم اچھے قسم کے اس کے لیے جگہ بنائے بیٹھنے کے لیے، اچھے قسم کا پانی اس کے سامنے پیش کرے، کھانا بھی پیش کرے، اور جاتے ہوئے اس کو 2 تھپڑ بھی لگائے. دیکھو 2 قسم کی دعائیں ہیں. انما الاعمال بالنیات. کوئی بھی کام شروع کرے تو اچھا شروع کرے، اچھی نیت سے شروع کرے، اور جب ختم کرنا ہو تو پھر بھی اچھے اختتام کرے. اچھا اختتام ہو. ہاں انما الاعمال بالنیات، شروع، آغاز، ابتدا یہ اچھی ہونی چاہیے، لیکن اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے. اختتام بھی اچھا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دارومدار خاتمے پر ہے. ایک بندہ شروع سے لے کر 70 سال 80 سال اچھا پکا مسلمان، تہجد گزار، روزہ دار، حاجی صاحب، تبلیغی صاحب، 40 دن لگے، 4 مہینے لگے، سال لگا، عالم، اتنی بڑی پگڑی، کرتا، تسبیح، لیکن 80 سال بعد 81 سال میں جب داخل ہوا کلمہ کفر پڑھ لیا، اور 82 سال میں اس کو موت آئی، تو 80 سال کا جو اس کا عبادت ہے وہ کیا ہوا؟ بلعم بن باعورہ ایسا بندہ گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ اتنا عبادت گزار کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہاتھ بعد میں واپس جاتا، وہ جو بھی مانگتا اللہ رب العزت کو پورا کرتا. مستجاب الدعوات تھا. کیا تھا؟ لوگ آئے اس کے پاس اور کہا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک خاتون تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کوئی بات کرے،
لیکن اس کی زبان نہیں چلی. تو اس کو لوگوں نے لالچ دیا, پیسے دیے یا جو بھی اس وقت کے اعتبار سے, اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرے. پتہ تھا کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھانا ہے, اور جس کے بارے میں ہاتھ اٹھاتا ہے اگر دعا کرتا ہے تو اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے, بد دعا کرتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کرے؟ بد دعا کرے کہ اس سے جان چھوٹ جائے. اور وہ تیار ہو گیا. جب وہ بولنے لگا تو اس کی زبان یہاں تک آ گئی, اس کی زبان, تو جتنا بھی وہ بیڑا تھا وہ غرق ہو گیا. وہ الفاظ تو نہ کہہ سکے جو وہ بد دعا کے تھے, لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کیا محروم کر دیا. اور بعض لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وہ ساری زندگی کفر میں, شرک میں, نبی علیہ السلام کی دشمنی میں گزارے, لیکن 40 سال میں, 50 سال میں, 70 سال میں انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اور ایسے مسلمان ہوئے کہ کوئی خلیفہ اول کہلایا, کوئی خلیفہ دوم کہلایا, کوئی خلیفہ سوم کہلایا, کوئی خلیفہ رابع کہلایا. کوئی حبشہ سے غلام اٹھ کے آتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے, نبی علیہ السلام کے قدموں میں گرتا ہے, اور پوری دنیا اگر نام عزت سے لیتی ہے تو بلال حبشی آگے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی. ابو جہل کا نام کوئی جانتا ہی نہیں کہ اس کا نام کیا تھا. اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اذان وہ دیتا رہا, یا وہ عبداللہ ابن ام مکتوم. اب یہ سارے کس چیز کے برکات ہیں؟ تو میں نے آیت تلاوت کی, ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ سارے برکات کس چیز کے ہیں؟ اسلام, دین اسلام کے. اور اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر, انکار کرنا. اسلام اپنے آپ کو تسلیم, اور کفر انکار. نماز پڑھو, پڑھ لیا مسلمان ہے, نماز پڑھو نہیں پڑھتا کافر. قرآن پر ایمان رکھو, ہاں میں رکھتا ہوں ایمان, مسلمان ہے. قرآن پر ایمان رکھ تو نہیں رکھتا کافر. نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, مانتا ہے مسلمان ہے, نہیں مانتا کافر ہے. آسان سی بات. اب دیکھو, اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہنا لا الہ, سب بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن نکلنے کے لیے کئی چیزیں ہیں. کسی بھی چیز کا انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. قرآن کا انکار کرے نکل جاتا ہے, نماز کا انکار کرے نکل جاتا ہے, ختم نبوت کا انکار کرے نکل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب چراغ بجھ جاتی تھی تو نبی علیہ السلام پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بھی ایک سنت ہے. تو وابڈا والوں پر بھی اللہ رحم کرے, ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کی وہ موقع دے رہے ہیں. تو ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک محبوب, مقبول, پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام. اب دین ہے کیا بلا؟ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے الدین النصیحہ, الدین النصیحہ. دین نام ہے خیر خواہی کا, دین نام ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. یہاں پر ڈرائیوروں کو ٹریننگ دیتے,
اب 10 15 20 ڈرائیور ہوتے ہیں، فرض کرے 20 ڈرائیور ہیں، اب اس کو ٹریننگ سب کو ایک جیسی دی جاتی ہے. اب ان میں سے 10 ڈرائیور اٹھ جائے اور یہ کوشش کرے کہ یہ 10 ڈرائیور پاس نہ ہو اور ہم صرف 10 پاس ہو، تو یہ خیر خواہی ہے یا بدخواہی ہے؟ تو یہ پھر دین نہیں ہے، یہ پھر دین. اور 20 کے 20 ہر ایک کہتا ہے اس کے دل میں یہ ہو یار اس کے بھی بال بچے ہیں، اور اگر اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے اس نے اس کو بتایا کہ یار یہ اس طرح ہے، ٹریننگ میں یہ بات بھی ہوئی ہے، تو یہ خیر خواہی ہے کہ بدخواہی ہے؟ یہی دین ہے، یہی کیا ہے. ایک بندہ جا رہا ہے راستے پر، آنکھوں سے معذور ہے، نظر نہیں آتا، اور ہمیں نظر آتا ہے وہ سڑک پار کر رہا ہے. ابھی ہم نے ٹیکہ لیا ہوا ہے لوگوں کو پار کروانے کا، تو یہ بدخواہی ہے یا خیر خواہی ہے؟ اور ایک بندہ آنکھوں سے بینائی سے معذور ہے، محروم ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جا رہے ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ہم نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، روکا، گاڑی گزر گئی، ہم نے اس کے سڑک پار کروایا، تو یہ خیر خواہی ہے یا بدخواہی ہے؟ یہی دین ہے. تو الدین النصیحہ دو لفظ، اس لیے تو جوامع الکلم کہا جاتا ہے اس کو. اور جوامع الکلم کا کیا مطلب؟ الفاظ بہت مختصر لیکن معنی، مطالب، تفسیر بہت زیادہ، کتابیں بھر جاتی ہیں. میں نے ایک بات سنی ہے، افغانستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ جتنے بھی علماء تھے یہ سارے ان کے شاگرد تھے، لیکن وہ درس میں بڑے ماہر، تفسیر میں بڑے ماہر، حدیث میں بڑے ماہر، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ الادب، شیخ المنطق، جو بھی القابات لگا وہ کم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن وہ جمعے کو خطبہ نہیں دیتے تھے. جمعے کا تقریر ہو تو وہ شاگرد تو شرارتی ہوتے. ایک دن نا سارے مسجد میں نہیں گئے اور یہ مسجد میں کیا، باقی عام لوگ آ گئے تھے، کوئی بھی شاگرد تقریر کرتا تھا اور جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہ ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا، تو وہ پھر بیٹھ گیا ممبر پہ. لوگوں نے کہا بیٹھو مولانا صاحب، وہ ٹائم ہو گیا، بیٹھ گیا. وہ لاٹھی تھی اس پہ سر اس طرح رکھا، تھوڑی دیر پھر بعد میں سر اٹھایا، لیکن میں آپ لوگوں کو کیا کہوں، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ کرو اور جتنے بھی برے کام ہیں وہ مت کرو، جتنے بھی برے کام ہیں وہ نہ کرو. اور جب وہ ممبر پہ بیٹھا تو سارے شاگرد آ گئے سامنے بیٹھ گئے اور صفحے درست کر لو اور جمعہ پڑھایا. بعد انہوں نے کہا یہ سارے جو ایک گھنٹہ ہم گلا پاڑ کر چیخے لگاتے ہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس نے ایک جملے میں بتایا کہ لوگوں اچھا کام کرو اور برا کام سے اپنے آپ کو کیا کرو، محفوظ کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ مبارک ہیں چھوٹے مختصر سے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے، مطلب ہے، اسے پوری کتابیں بھر جاتی ہیں. اب الدین النصیحہ دو لفظ ہے عربی کے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اب خیر خواہی ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جو بھی کام اچھا کریں گے وہ خیر خواہی ہے، اور جو بھی کام آپ برا کریں گے وہ دین ہو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کیا بنیں، خیر خواہ بنیں. اور جب ہم خیر خواہ بنیں گے تو ہم کیا کہلائیں گے، مسلمان. اور جب ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس وقت ہو ہی نہیں سکتا جب وہ مومن نہ ہو. تو ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہم دین اسلام کے ماننے والے بھی ہیں. تو جب ہم یہ سارے ہیں تو جس طرح یہ بارش برس رہی ہے اس کے قطرے ہم نہیں گن سکتے، اس طرح اللہ رب العزت ہر شعبے میں ہمارے اوپر کیا کریں گے، رحمتیں برسائیں گے، اور اس کو بھی ہم نہیں گن سکیں گے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت جس طرح نصیب کی ہے اس میں مزید اضافہ فرما دے، اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.